مسجد میں یہ دن دیکھنے کو کیوں پڑا؟ یہ شریر قسم کے لوگ جو اپنا مقصد حیات نہیں جانتے ہیں، جن کو آخرت پر وشواس نہیں ہے، جو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ بندہ ہو کر رب کریم کی عبادت گاہوں کو جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے ناپاک پلان بنا رہا ہے۔ یہ شریر کیا جانے، وہ شریر ہیں اس لیے شرارت کا پتلا وہ شرارت کر رہے ہیں، اس کو کیا معلوم ہے؟ مگر ہم یہ جان رہے ہیں کہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں نے اس مسجد کو کیسے ویران کیا۔ یا آج سروے کرے گا مسجد کو توڑ دے گا، پر ہم نے اپنے محلے کی مسجدوں کو ویران کیا۔ 1000 کی آبادی ہے، 999 لوگ گھر میں سوئے ہیں، ایک دانت ٹوٹا ہوا بوڑھا وہ مسجد میں پہنچا ہوا ہے۔ بازار آباد ہے، کلب آباد ہے، سنیما ہال آباد ہے، 3 گھنٹے بیٹھ کر روپیہ دے کر جو آنکھ کا زنا کرتا رہا سنیما ہال میں، نیم برہنہ اور ننگی عورتوں کا تماشا آنکھ سے دیکھتا رہا اور اپنی آنکھوں کو سیکھتا رہا، اسے معلوم ہے کہ 3 گھنٹہ کتنا ویلیو رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ پیسہ خرچ کر کے 3 گھنٹے بیٹھ کر گناہ کیا گیا۔ یہ وہی کرتا ہے جس کو جمعہ کے دن 10 منٹ تقریر تاخیر ہو تو امام کے بھگانے کا پلان بناتا ہے، جس کو صاحب مدرسے میں تو چھٹی لیٹ سے ہو صاحب مدرسے کو بند کرنے کا پلان بناتا ہے، صاحب مسجدوں میں اگر قرات لمبی ہو جائے امام کو بھگانے کا پلان بناتا ہے۔ وہ آدمی 3 گھنٹے پیسہ دے کر سنیما ہال میں بیٹھا کیسے رہا جبکہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے؟ 3 گھنٹے تک پیسہ دے کے گناہ کماتا رہا، مسجدیں ویران ہوتی رہی۔ ہم نے اجاڑا مسجدوں کو، ہم نے مسجدوں کو ویران کیا۔ یہ تو آج ایک جھٹکا ہے ہمارے لیے کہ یہ ویران کرتے رہیں گے، آنکھ دوڑاتے رہیں گے، سروے کرواتے رہیں گے۔ اس سے پہلے پروٹیسٹ سے پہلے، احتجاج سے پہلے، پتھر پھینکنے سے پہلے، سڑک پہ نکلنے سے پہلے سب سے پہلا کام ہے کہ یہ مسجدیں ناراض ہم سے ہیں، اس لیے یہ ناراضگی کا اظہار یہ کافر ہماری مسجدوں کو غصب کرنے پہ لگے ہیں۔ تو اب سب سے پہلا کام مسلمان سچی توبہ کرے اور مسجدوں کو آباد کرے۔ جہاں مسجدیں آباد ہونے لگیں گی، جو کام گن سے نہیں نکلے گا وہ کام سجدوں سے ہوتا چلا جائے گا، وہ کام روحانی طاقت سے نکل جائے گا، وہ کام روحانی طاقت سے نکلے گا۔ تم مسجدوں کو ویران کیے، کافر بھی تیری مسجدوں کو ویران کر دیا، تو تم دونوں تو برابر ہی ہو گئے۔ وہ تمہاری مسجدوں کو توڑ کے ویران کیا اور آپ نے اپنی مسجدوں میں سجدہ نہ کر کے اس کو اجاڑ دیا، اس کو ویران کیا۔ مسجدوں میں ماربل لگانے سے مسجد خوش نہیں ہوتی ہے، مسجدوں میں مینار بنایا 150 فٹ کا مینار، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے۔ مسجدیں رہیں مٹی کی دیوار کی، مسجدوں کی چھت رہے گھاس والی، مگر اگر مسجد نمازیوں سے بھری ہے تو وہ مسجد خوشحال ہے، وہ مسجد دعا کرتی ہے پوری آبادیوں کے لیے، الہی جس طرح یہ لوگ میرا پیٹ بھرتے ہیں اسی طرح ان کے گھروں کو تو خوشحالی عطا فرما دے۔ یہاں وضو خانے ہیں، ٹائلز ماربل ہے، پیسے ہیں، بہت فالتو طرح کے پیسے آ گئے۔ ایک بندہ صاحب لگا دیا 50 اے سی، اب وہ خود نماز نہیں پڑھتا، 50 اے سی لگا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اے سی لگا دیں اور ہماری فرض نماز ہم سے معاف ہو جائے، نہیں ہوگا۔ 1 لاکھ اے سی لگا دیے نفل ہے، اور اپنی نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ 1 کروڑ کی مسجد بنا دے یہ فرض ہے، اپنی نماز پڑھنا یہ 1 کروڑ کی مسجد بنا دے یہ نفل ہے، اور اپنا سجدہ کرنا یہ فرض ہے، یہ نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے۔ 1 کروڑ کمبل غریبوں میں بانٹ دے یہ نفل ہے۔ زکوٰۃ کا 100 روپیہ یہ فرض ہے، جب تک یہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک 1 کروڑ کمبل بانٹنے والی نیکی ہنگ رہے گی، معلق لٹکی بھی رہے گی۔ یہ نفل معلق رہتا ہے جب تک بندہ فرض نہ ادا کرے۔ بندہ فرض ہے نماز پڑھنا، مسجد میں ماربل ٹائلز اے سی لگانا فرض نہیں ہے، وہ ایک اچھا کام ہے، جیسے کہ چاول اور روٹی ضروری ہے۔ اب سلاد، پاپڑ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری اس کی حسن کو بڑھانے کے لیے۔ اب روٹی اور چاول ہی نہیں رہے، اب پاپڑ اور سلاد کھا کے آدمی زندگی گزارے گا۔ بیس ہے، بنیاد ہے چاول اور روٹی، اب اسی کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے سلاد ہے اور پاپڑ ہے۔ اسی طرح سے مقصد حیات ہے، مقصد تعمیر مسجد ہے سجدہ نماز۔ اب نماز ہی نہیں ہے وہ صاحب مینار بنا رہا ہے، نماز ہی نہیں ہے وہ گرینائٹ لگا رہا ہے، نماز ہی نہیں ہے وضو خانے میں پتھر چمکا رہا ہے، نماز ہی نہیں ہے اے سی لگا رہا ہے، سب بیکار ہو جائے گا۔ نفل ہنگ رہے گا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ کمبل بانٹنا، لنگر کھلانا نفل ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ شب قدر میں جاگنا، شب معراج میں جاگنا اور شب برات میں جاگنا یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ جمعہ کی نماز بہت ساری جگہوں پہ فرض نہیں ہے، اب وہاں جمعہ کے لیے مارا ماری ہے،
اب فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرض ہے، یہ فرض کے تعلق سے غفلت اور لاپرواہی ہے، اور نفل کے تعلق سے جمعہ کے دن بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ عید بقرعید نماز کی نماز واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ ظہر اس سے زیادہ تاکیدی نماز ہے، ظہر فرض ہے، عید بقرعید واجب ہے، مگر واجب کے لیے مارا ماری ہے، واجب کے لیے صاحب کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، واجب کے لیے صاحب لمبی اونچی ٹوپی پہن کے پہلی صف میں جگہ بنائی جا رہی ہے، اور جو اس سے بڑی نماز ہے نماز پنجگانہ، اس کے لیے نہ کوئی سرگرمی ہے، اس کے لیے نہ کوئی محنتیں ہیں، اس کے لیے نہ کوئی جد و جہد ہے، اس کے لیے نہ کوئی شوق ہے، نہ اس کے لیے کوئی دماغ میں کوئی اور صاحب زور چل رہا ہے۔ بس اتنا ہے، نفل کے لیے پاگل ہے لوگ، ٹوپی کے لیے پاگل ہیں صاحب، جبہ کے لیے پاگل ہے، بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی، مگر نماز فرض اعظم ہے۔ وہ سب مسئلہ بعد میں ہے کہ ٹوپی کب پہنی جائے گی، کب کیسے پہنی جائے گی، یہاں بٹن لگایا جائے گا، یہاں کلائی کھولی جائے گی، نماز ہی نہیں ہے، کلائی کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے فرسٹ نماز، کپڑا نہیں تو ننگے نماز پڑھو، نماز پڑھو، ننگے نماز پڑھو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ نہیں سکتا ہے تو اشارے سے پڑھو، مگر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا ہوگا۔ کپڑا نہیں ہے، ننگے پڑھو، گٹھا کھود کے پڑھو، اپنے گھر کے اندر پڑھو، مسجد میں جاؤ اپنے گھر کے اندر پڑھو، مگر نماز پڑھو، نماز فرض ہے۔ اب فرض ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اب صاحب چلے ہیں صاحب ٹوپی کرنا ہے، ایسے پہننا ہے، ویسے پہننا، پہلے فرض ادا کر، ننگے سر بھی کوئی نماز پڑھے نماز ہو جائے گی۔ البتہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو جو نماز کا حسن ہے، جو نماز کی خوبصورتی ہے، فرائض و واجبات اپنی جگہ ہیں، لیکن جو مسنون طریقے ہیں تب نہ وہ بندہ کھوجے گا آگے۔ پہلے روٹی چاول تو آ جائے، اس کے بعد نہ سلاد اور پاپڑ کا خیال کیا جائے گا، تب اس کے بعد سمجھا جائے گا کہ پگڑی پہننے پر نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں، پگڑی پہننے کے بعد نماز کا کیا ثواب ہے۔ نماز ہی نہیں ہے، اب پگڑی پہن کے نماز کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہاں نماز پڑھے بندہ پہلے بتا دے لوگوں سے، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ جوان ہونے کے بعد مرد، عورت، دیہاتی، شہری، سب پر سب سے بڑا فرض ہے نماز۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، درگاہوں کی حاضری کا یہ سوال نہیں ہوگا، بتاشا پہ فاتحے کا یہ سوال نہیں ہوگا، پنڈوا شریف اسد اللہ پور جانے کا یہ سوال نہیں ہوگا۔ یہ اچھا کام ہے، جانا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم بغداد کیوں نہیں گئے، اجمیر کیوں نہیں گئے، تم مدینہ شریف کیوں نہیں گئے۔ سوال اگر حج فرض ہے تو حج کا فرض کا سوال ہوگا، لیکن یہ سوال نہ ہوگا کہ تم اجمیر کیوں نہیں گئے، تم بغداد کیوں نہیں گئے۔ ہاں اللہ پیسہ دے تو جاؤ، ہر مہینے کی 6 اجمیر میں کرو، اللہ پیسہ دے تو ہر مہینے کی 11 بغداد میں کرو۔ پاکستان میں پیر صاحب ہیں جو اپنے 100 مریدوں کے ساتھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ بغداد شریف جاتے ہیں، مگر جانا فرض نہیں، وہ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، غوث پاک کے عاشق ہے، وہ جائیں، بغداد ہی میں گھر بنا لیں، روزانہ فجر سب 5 نمازیں غوث پاک کی مسجد میں ادا کریں، ہر نماز کے بعد غوث پاک کے مزار پہ فاتحہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں، بہت اچھا سپیریئر کام ہے وہ۔ اگر دل کے اخلاص کے ساتھ اگر پڑھیں گے، کتب ولی ابدال سب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر ولایت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ کرے، مگر یہ فرض نہیں ہے کہ سوال ہو قیامت کے دن کہ تم بغداد کیوں نہیں گئے، تم اجمیر کیوں نہیں گئے، تم بریلی کیوں نہیں گئے، تم پنڈوا شریف کیوں نہیں گئے، تم ہر جمعرات کو فاتحہ کیوں نہیں دلایا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں رجب کا روزہ، شعبان کا روزہ، 1 تاریخ کا روزہ، 27 رجب کا روزہ، 15 رجب کا روزہ، اب صاحب شوہر بولتا ارے میری بیوی تو صاحب روزہ رکھ رہی ہے، ہم نہیں رکھتے مگر وہ رکھتی ہے۔ حضرت ہماری بیوی بڑی زبردست ہے، وہ تو رجب میں 5 روزے رکھتی ہے، شعبان کے مہینے میں 10 روزے رکھتی ہے، 50 رکھو، اب وہ تو بھوکی رہنے کے لیے پیدا بھوکی رہتی ہے، وہ صبح سویرے اٹھی ہے، سارا کام کر کے ناشتہ کھاتی ہے وہ 12 بجے، وہ دوپہر کھانا کھاتی ہے 5 بجے، رات کا کھانا کھاتی ہے 10 11 12 بجے، تو اب صاحب اس کو بھوکے رہنے کی بیماری ہے، اب روزہ اب بھوکا تو رہنا ہی ہے، چلو ایسے نہ ویسے نیت کر لیا، روزے کی روزہ رکھ لیا، اب نفل روزہ رکھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی عبادت گزار ہے، بہت بڑی عبادت گزار ہے وہ۔ ہر حال میں نماز پڑھے، جن دنوں میں نماز فرض نہیں ہے ان دنوں میں بھی نماز کی پابندی کرنے کے لیے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 500 بار درود پڑھ لے تاکہ نماز کی عادت لگی رہے۔ اور جن دنوں میں نماز فرض ہے، ایسا نہیں کہ پاک ہوئی رات میں تو اب وہ نہائیں گی 3 بجے، اس بیچ میں فجر چلی جائے، ظہر چلی جائے، نہیں، اس کو حساب کرنا ہوگا۔ پہلے زمانے کی خواتین وہ چراغ کی روشنی میں وہ اپنے کپڑے دیکھتی تھیں
کہ خون بند ہوا کہ نہیں ہوا. پھر فجر سے پہلے نہا دھو کر نماز فجر وہ ادا کرتی تھی. وہ چراغ جلا کے دیکھتی تھی کہیں ولد بند ہوا کہ نہیں ہوا. وہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, قیامت کے دن کھڑا ہونے کا ڈر ہوگا, وہ سب کچھ کرے گا. اب جہاں مطلب معلوم ہی نہیں, نفل روزہ ہے, رمضان کا فرض روزہ جو چھوٹا تھا 10 روزہ باری کے دنوں کا, اس کو عید کے بعد اس کو روزہ رکھنا فرض ہے, مگر وہ رکھی نہیں. 25 سال سے روزہ رکھتی آ رہی ہیں اور رمضان کے دن کی قضا روزہ رکھ نہیں رہی. اور پھر وہ رجب کا روزہ, رجب کے روزے کا سوال نہیں ہوگا, شعبان کے روزے کا سوال نہیں ہوگا, چاہے رکھو یا نہ رکھو, عادتاً کوئی نہیں. فضیلت ہے اشراق اور چاشت کی, مگر سوال نہیں ہوگا, سوال ہوگا فجر کا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی مسجد میں بیٹھا رہے, اس کے بعد 20 منٹ کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھے, ایک حج ایک عمرہ کا ثواب لے کے وہ آئے گا. مگر یہ فرض نہیں ہے. مگر فجر کی 2 رکعت نماز یہ فرض ہے. یہ چاشت اشراق کا ثواب ہے, حج اور عمرہ کا, اس سے بڑا ثواب ہے نماز فجر کا. چاشت کی نماز غریبی کا علاج ہے, مگر یہ فرض نہیں ہے. اگر بندے کے پاس ٹائم ہے اشراق پڑھے, چاشت پڑھے. چاشت کی فضیلت یہ ہے کہ جسم کے سارے پارٹس کا شکرانہ ہے وہ نماز, اور غریبی کا بہترین علاج ہے چاشت کی نماز, مگر فرض نہیں ہے. مولانا لوگوں کو دیکھتے ہوں گے وہ نہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ بچوں کو پڑھانا یا چاشت پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. ہمارا ایک آدمی ہے, وہ نماز شروع کیا ابھی 70 سال کی عمر میں, اور 70 سال میں عمر نماز شروع کیا ہے, تو نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں. تو ان کو تو ساری نمازوں کو حساب لگا کر کے اس قضا نماز کو ادا کرنا چاہیے, کیونکہ نماز ذمے سے ساقط ہی نہیں ہوگی جب تک کہ پچھلی ساری نمازوں کو وہ ادا نہ کرے. نماز اس کے ذمے برقرار رہے, چاہے 50 حج کر لیں یا 50 عمرہ کر لیں, جتنی نمازیں اس کے ذمے فرض ہیں اس کو تو ادا کرنا پڑے گا, بطور قضا ادا کرنا ہی پڑے گا. تو اب ان کو تو 50 سال کی عمر میں وہ نماز شروع کیا ہے, 15 سال مائنس کر دیں, 35 سال کی نماز اس کے ذمے قضا ہے. اس کو بارے میں وہ نہیں سوچتا ہے. وہ کیا بول رہا تھا, مولوی لوگ مغرب کے بعد وہ نفل نہیں پڑھتا ہے, یہ نفل نہیں پڑھتا, سنت پڑھا نکل گیا. اس کو 35 سال کی نماز اس کے ذمے قضا ہے, اس قضا نماز پہ نظر نہیں ہے. نظر کس پہ ہے کہ مولوی لوگ مغرب کے بعد نفل نہیں پڑھتا ہے. یہ پورا 2 رکعت پڑھا اور چلا گیا, اس کو کیا خبر جب نفل ہے. نفل کا مطلب ایڈیشنل نماز, پڑھا ثواب, نہیں پڑھا کوئی گناہ نہیں. معلوم ہے ثواب بہت ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کا, لیکن مولوی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رات میں تھوڑی دیر بچوں کو پڑھا دینا یا خود مطالعہ کر لینا پوری رات جاگ کر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. پوری رات جاگ کر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ 35 سال کا بے نمازی بڑھاپے میں مرتے ہوئے نماز پڑھنے گیا ہے, اب وہ بھی مولوی صاحب کی غیبت کے پیچھے لگا ہوا ہے, ان کے نفل کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور اپنی 35 سال کی نماز قضا ہے, اس کے بارے میں سے سوچنا چاہیے, اس کے بارے میں رونا چاہیے, ان نمازوں کو ادا کرنے کی شروعات کر دینی چاہیے. چونکہ آیا ہے کتاب میں, سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اب جو حساب لگا لے کہ 35 سال 30 سال کی نماز قضا ہوئی, اب وہ توبہ کر کے اس ساری قضا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے شروع کر دے. تو اب اگر 35 سال تک روزانہ ایک نماز الگ سے پڑھتا رہا تو 35 سال کی نماز ادا ہو گئی. اگر روزانہ فجر کے ٹائم سے, فجر سے پہلے دو فجر پڑھ لیا تو 2 دن کی نماز ادا ہو گئی. اگر روزانہ 5 پڑھ لیا تو 5 دن کی نماز ادا ہو گئی. اس طریقے سے 1 سال پڑھتا رہا تو 5 سال کی نماز ادا ہو گئی. اگر وہ ادا کرنے کا ٹھان لیا, اس کے بعد شروع کر دیا, 5 دن کے بعد مر گیا, تو فرماتے ہیں بزرگان دین فقہائے کرام کہ چونکہ نیت تھی کہ جتنی نماز میری قضا ہوئی ہے سب کو میں ادا کروں گا, اور وہ ادا کرنا شروع کر دیا تھا, اس لیے خدا کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی نفل کے لیے لالائیت ہے, فرض چھوڑے ہوا ہے. ماں بہن بیٹیوں کے لیے رمضان کا روزہ فرض ہے, رجب میں رکھے نہ رکھے وہ نفل ہے, یہ رکھے. اور ان دنوں میں جو ماہانہ باری کے دن ایام ہوتے ہیں ان دنوں کا روزہ قضا کا حساب لگائے, پھر رمضان کے بعد فوری عید کے بعد اس قضا روزے کو وہ ادا کرے. کوئی اگلا روزہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ پچھلا فرض روزے کی وہ قضا نہ کر لے. نماز پڑھنا فرض اعظم ہے, اور نفل نفل ہے, فرض فرض ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. جو نماز کا جواب دینے میں کامیاب ہوا فقد افلح وانجح. چونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ پریشر نماز پہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہر ماں باپ کو آدیش ہوا ہے, مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین.
हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो, वदरिबुहुम अलैहा, उस पे उसको मारो जब उसकी उम्र 10 साल हो, नमाज ना पढ़े उसको मारो, उस पर मार के नमाजी बना दो, जबकि 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। मगर बच्चों को नमाज की आदत लगाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब बच्चे की 7 साल उम्र हो। 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, चूंकि 10 साल में अगर बच्चा मोहतलिम हो गया या औरतों को माहाना खून आ गया तो जवान हो जाती हैं, लेकिन आम तौर पर 10 साल के बाद ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। मगर 10 साल में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर बच्चा नमाज ना पढ़ा अब तक, उसको मार के नमाजी बना। नमाज फर्ज होगी 15 साल में, मगर 10 साल में मार के नमाजी बना दे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हदीस के मुताबिक नहीं करते हैं, उनका बच्चा 80 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हो पाता है। फजर पढ़ा, जोहर छोड़ा, जोहर पढ़ा, इशा छोड़ा, वह सोचता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। और जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मार के नमाज का आदी बना दिया और वह बच्चा आदी हो गया, तो फिर वह सारे काम से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वह नमाज को समझेगा। इसे शादी ब्याह निकाह अकीका खतना वलीमा जनाजा सब बाद में होगा, पहले फर्ज नमाज अदा किया जाएगा। को अल्लाह के सेलेक्टेड बंदे जो होते हैं वो फर्ज को पहले अदा करते हैं, नवाफिल को बाद में अदा करते हैं। बेटे की बारात निकले मगर नमाज माफ नहीं है, चाहे बेटी का जनाजा निकले नमाज माफ नहीं है, चाहे घर में 5 बच्चों की मौत हो जाए मगर नमाज माफ नहीं है। जिस तरह हमारे बुजुर्गान दीन ने की, जिस तरह औलिया सालिहीन ने की, जिस तरह सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी गुजार के बता दिया कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, उन बुजुर्गों का चर्चा होना चाहिए ताकि नमाज का शौक पैदा हो। उन बुजुर्गों की जिंदगी बयान करें ताकि हमारे बाल बच्चों के दिमाग में तकवा का एहसास पैदा हो जाए। यहाँ तो नाचने वाले गाने वाले का चर्चा रात दिन होता है, इसलिए हमारे बच्चे नाचने गाने वाले हो गए। वह समझ लिया कि जुमा के दिन नमाज पढ़ लें 2 रकात, उसी से कल्याण हो जाएगा, या ईद बकरीद पढ़ लें उसी से भला हो जाएगा, या 10 रुपए का बताशा लेके चले जाएं पंडवा शरीफ और 10 करोड़ की मुराद वहां से मांग के ले आए। बताशा है 10 रुपए का, शक्करपाला है 10 रुपए का, अब मुराद है सामने 10 करोड़ का प्लाट खरीदना है। बाबा वो प्लाट हमको दे दीजिए, 10 रुपए का बताशा, और तमन्ना कितनी है 10 करोड़ रुपए के प्लाट खरीदने की। मस्जिद जाना पहले जरूरी है, दरगाहों पे बाद में जाना जरूरी है। अब जो लोग ये कहते हैं कि दरगाहों पे जाना हराम है, वो भी मिस गया। दुनिया में लाखों लोग, लाखों बातें, लाखों राय, लाखों समझ, किस किस की बात मानेंगे आप? पागल हो जाएंगे। बुजुर्गों की बात माने और औलिया सालिहीन की बात माने, इसलिए पागलपन होने से के मर्ज से आप बच जाएंगे। अगर मोबाइल देखते रहे, सोशल मीडिया पे देखते रहे, तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। जो दरूद नहीं पढ़ेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो तिलावत नहीं करेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो बहार शरीयत का मुताला नहीं करेगा, नमाज के अहकाम और उनको नहीं जानेगा, उसूल और ज़वाबित को, वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा। मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा बनारस में कि हुजूर पान क्यों नहीं खाते आप? कहा मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार दरूद पढ़ लूंगा, उस 10 बार दरूद पढ़ लूंगा। ये है आला किस्म के सोच। और जो दरूद नहीं पढ़ना है वह 24 घंटे पान चबाएगा, वह 24 घंटे गुटखा चबाएगा, और उसको कोई उस पर मलाल भी नहीं होगा। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, वहां कोई रंज नहीं है। अलबत्ता जन्नती को एक एहसास होगा, जो दुनिया में मैंने फजूल कामों में टाइम लगाया है, काश वो टाइम इबादत में लगा दिए होते तो आज हमारा मर्तबा और बुलंद हो गया होता। एक एहसास आएगा, बस उसके बाद चूंकि जन्नत में न रंज है न गम है, मगर जो वक्त बर्बाद हुआ उसके ताल्लुक से एक एहसास वहां पैदा होगा। वक्त बर्बाद है, 24 घंटे रजनीगंधा में और गुटखा में लगे हैं, मोबाइल में 24 घंटे लगे हैं, न तिलावत न दुरूद न दुआ, जो फर्ज पहले मुकद्दम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी मिसगाइड है। हजारों लोग, लाखों लोग, लाखों बातें। 2-4 दिन पहले एक बच्चा कर्नाटक से फोन किया कि हमको लगता है कि सुन्नियत छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? कहा बेपनाह इंतशार है सुन्नियों में, ये मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है। मैंने कहा तुम पर सब मौलाना का बयान सुनना फर्ज है क्या? तुम मोबाइल में चला के पाकिस्तान का फला बोला, चिला बोला, इंडिया का फला बोला, ये सब का सुनना जरूरी है क्या? तुम पर नमाज फर्ज है। करते क्या हो? तो अदरक के खेत में काम करते हैं, तो अदरक के खेत में काम करता है और तुम बयान सुनता रहेगा। पाकिस्तान के 10 मुल्ला की, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर की सुनेगा दिमाग खराब होगा, कोई सुनेगा तो तुम तो कभी हिंदू की सुनेगा, सिख की सुनेगा, जैन की सुनेगा, पारसी की सुनेगा। तो सोशल मीडिया में सब चिल्लाता है, बोलता हमारा धर्म अच्छा, वो पागल, हमारा मजहब अच्छा, वो पागल, हमारा मजहब अच्छा, वो पागल। जो जिंदगी में एक दिन पाक नहीं रहा, पेशाब करता रहा कपड़े में, पेशाब पीता रहा
जानवरों का, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो सांप चुचंदर बंदर को खुदा कहता रहा, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, उसको कहता है हमसे अच्छा कोई मजहब नहीं है। दुनिया में जितनी जबानें हैं उतनी बातें, किस किस की मानेगा, पागल हो जाएगा। इसलिए मत मान कि सबकी। कौन बोलता तुमको मोबाइल चलाने के लिए? नमाज़ पंजगाना पाबंदी से पढ़, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता रख, रोजाना 5 मिनट उनके पास बैठ, जुमा का उनका वाज सुन, नमाजों की पाबंदी कर, हलाल रोजी खेत से हासिल कर, नमाज पंजगाना पढ़। बाकी 3 की बातें जुमा के दिन तेरी मस्जिद का इमाम सुना देता है, उसको सुन। उसके बाद जो टाइम में मोबाइल चलाएगा उतने टाइम में तू 100 बार दरूद पढ़ ले, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ ले, तेरा दीन ईमान बचेगा। मरेगा तो जन्नत चला जाएगा, वरना मुंह देखेगा दूसरों का तो दिमाग परेशान हो जाएगा, शक पैदा होगा, कभी मजहब के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी खुदा के बारे में, कभी रसूल के बारे में। ये हर तरफ तो दुश्मन खड़े हैं। मगरबी तहजीब अलग खड़ी है, तुम्हारे लुच्चे लफंगे गुटखाखोर शराबी दोस्त तुझको सूफी और तुझको अहमद कह के तुझको नमाज छोड़ाने पे तुले हैं। तेरी दुनियादार माँ जवानी में वो कहती है कि तू जवानी में बूढ़ा हो गया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, कौन तुझको बेटी देगा। आखिर जमाने में तबाही होगी आदमी की माँ के हाथों, माँ की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, माँ बाप की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, औलाद की तबाही होगी माँ बाप के हाथों, दोस्त की बर्बादी दोस्त के हाथों, पड़ोसी की तबाही पड़ोसी के हाथों। जब सारे तेरे दुश्मन है, सब जहन्नम ले जाना चाहते हैं, मीडिया वाला जहन्नम ले जाना चाह रहा है, तुम्हारे पड़ोस के लुच्चे लफंगे दोस्त सब तुमको नमाज छोड़वा के अपने जैसे रंग में जहन्नमी बनाना चाहते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच में एक तरफ शैतानी वसवसा, एक तरफ दुनिया जमा करने की हवस, एक तरफ साहब म्यूजिक, सोशल मीडिया, फिल्म, एक तरफ नाच गाने बजाने, बेपर्दा औरतों का घूमना फिरना। बंद कमरे में 10 घंटा तक दरूद पढ़ते रहो और कमरे से बाहर निकलो, एक अधनंगी नीम पढ़ाना लड़की जींस और टी शर्ट पहन के जा रही है, नफ्स तो है, आंख बहक गई, निगाहें उस पर पड़ गई, 15 घंटे की लज्जतें वहां धूमिल हो जाती है जब बंदा की नजर उस पर पड़ती है। कहते हैं कि साहब 1070 मर्तबा तौबा बंदे की टूट जाती है, निगाहें जब आवारा हो जाती है। इस निगाहों की हिफाजत, रास्ते से चले तो निगाहें नीची रहे, आंख बंद करके रहे, आंख बंद करके निगाहें नीची करके चले, आंखें झुका के रखे। और ये जिसको देखने के ललक मर्दों के दिल में है, उसको अल्लाह ने कहा वक्करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह खूब फिरती ना रहो जगह सड़कों और बाजारों में। तब तक करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में ठहरी रहो, घर में रहो। तेरे घर में रहना तुम समाज के लिए जरूरी है, समाज के तकद्दुस के लिए जरूरी है, वरना तुझ पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। कभी सोचा तुमने जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? क्यों? जुमा की नमाज के बदले में जोहर अपने घर के अंदर पढ़, पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं है, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में मस्जिद है, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े, जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े, क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका जोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दें कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया? और यो साहिर के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवे की धमक है, जो आज मज़ारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती हैं मज़ार पे जाने का, तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है, जिस पर लानत बरसे क्या रहमत होगी। जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती हैं वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती हैं, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती हैं, उनके सर हबैल नहीं उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबों-पति की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल हैं खुले हुए और वहां साहब झूम रही हैं, उसमें से 99% वह सब
غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہیں ان وہ ساری عورتیں وہاں پڑی رہتی ہے. ورنہ مالدار لوگ اپنے گھر میں کسی عامل کو بلا کر کے علاج کروائے گا, نہ کہ جا کے درگاہوں پہ بٹھا کے اپنی بیٹیوں کے سر کے بال کھولنے کا تماشا وہ سارے ظاہرین کو دکھلائے گا. اب جہاں اندھ وشواس ہے, جہاں جہالت ہے, وہاں یہی ہے کہ وہاں جانے سے ایسا ہو گیا, وہاں جانے سے ایسا ہو جاتا ہے. شریعت پر عمل کر, اس کے بعد اگر تیرا بچہ مر بھی جاتا ہے تو بد نصیب نہیں, تو خوش نصیب ہے کہ گھر میں شریعت کی مخالفت سے تو بچ گئی, اللہ اس کے بدلے میں جنت نصیب فرمائے گا. ایسا نہیں ہے کہ صاحب 10 درگاہوں پہ پھرتی رہے. اسی پوائنٹ کو دماغ میں رکھ ہمیشہ, جب تم پر جمعہ فرض نہیں ہے, عید بقرعید واجب نہیں ہے, جب جماعت واجب نہیں ہے, 27 گنا ثواب ملتا ہے جماعت سے پڑھنے میں, اور تم کو تنہا پڑھے تو وہ ثواب مل جائے گا, پھر درگاہوں پہ جانے کا پرمیشن کس نے دے دیا؟ بازار جانا ہے ضرورتاً, شریعت پر ضرورتاً, جبکہ کوئی باہر جانے والا نہ رہے, ضرورتاً سر سے لے کے پاؤں تک ویل ہو کر, پردے میں ملبوس ہو کر, تاکہ کسی اجنبی کی نظر چہرے پہ نہ پڑے, اجنبی کی نظر سر کے بال پہ نہ پڑے, اجنبی کی نظر گردن اور کاندھے پہ نہ پڑے. 27 سال تک مدینہ کی وہ خاتون جن کی شادی کے چند دن ہوئے اور شوہر سرحد اسلام پہ چلا گیا اسلام بچانے کے لیے, جوانی ہے, جوانی میں شوہر چلا گیا جہاد میں, اب یہ کیسی رہے گی وہ عورت جو کنواری رہتی؟ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن شادی کا مزہ چکھ چکی ہے, شوہر کے ساتھ رہ چکی ہے, اب اس کے بعد شوہر جہاد کے لیے چلا گیا. لیکن جہاں نفس آوارہ ہو, جہاں اللہ کا ڈر نہ ہو, وہاں تو سب کچھ ممکن ہے. لیکن جہاں اللہ کا ڈر ہے وہاں نفس پہ کنٹرول ہے, جہاں صبر ہے, جہاں شریعت پر عمل ہے, جہاں بزرگان دین, بزرگ خواتین کی زندگی نگاہوں کے سامنے ہے, وہ ضرور گناہوں سے بچ جائے گی, اور اللہ سے جب دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے گا. یہاں تو بدن میں لگی ہے 1% آگ, یہاں تو 10% اس آگ کو بڑھانے والے سماج میں محرکات موجود ہیں. اس لیے کنواری 8 کلاس کی لڑکیاں وہ جیسی کی تیسی ہو گئی. اخبارات کی زبانی 8 کلاس ہائی اسکول میں پڑھنے والی عورتیں حاملہ ہو رہی ہیں, یا 9th کلاس میں پڑھنے والے بچے سب کے گرل فرینڈ ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر چلا ہوا ہے. ایسے میں دنیا میں تو آگ لگے گی, کبھی تو سونامی کا طوفان آئے گا, کبھی تو کورونا کا عذاب آئے گا, کبھی تو سماج میں نفرتوں کی آگ لگے گی, کروڑوں کمانے کے بعد در در کی ٹھوکریں لوگ کھائیں گے, 1 درجن خطرناک بیماریوں میں الجھ جائیں گے, سماج زندگی سے سکون رخصت ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ساری دنیا اللہ کی ہے اور ہم منمانے ڈھنگ سے جئیں اور ہم جو دعا کریں اللہ ہم کو دے دے. نہیں ہوتا اللہ کی اس دنیا میں. آیا ہے کتابوں میں کہ جس قوم کی عورتوں کے پازیب کی آواز دوسرے مردوں کے کان میں جائے, اللہ اس قوم کے مردوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے. جہاں حرام خوری ہو, وہ چاہے بندہ روتے روتے خون بہانے لگے, اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے اللہ. دعا قبول ہونے کے لیے حلال غذا شرط ہے, دعا قبول ہونے کے لیے عورتوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے. مدینے کی خاتون کی شادی ہوئی, شادی کے بعد شوہر سرحد پہ چلا گیا. اب ان کی جوان بیوی گھر میں کیسے رہتی ہے؟ 1 دن 2 دن نہیں, وہاں شوہر 27 سال کے بعد لوٹتا ہے. سوچا اس سال کے بعد چلے جائیں, آواز آتی اسلام بچاؤ, پھر چلے جاتے سرحد پہ, پھر سوچتے اب 6 مہینے کے بعد گھر جاؤں, پھر آواز آتی اسلام بچاؤ. چونکہ جو زیادہ بہادر ہے اس کی ضرورت سرحد اسلام پہ ہے. وہ مجاہد 27 سال, 1 سال 2 سال کرتے کرتے 27 سال کے بعد جب مدینہ لوٹا ہے, 27 سال تک ایک جوان لڑکی کیسے اپنے آپ کو بچائی ہے کہ پڑوس کے مردوں کو بھنکنے لگی کہ اس گھر میں کون خاتون رہتی ہے, ان کا چہرہ کیسا ہے, ان کے سر کے بال کیسے ہیں. جو بھی اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے یا اللہ سے ڈرنا چاہتی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسی طرح کے راستے پیدا فرما دیتا ہے. جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اسی طرح کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. جو نماز چھوڑنا چاہتا ہے اسی طرح سے اس کے لیے سبب بن جاتا ہے. تو اب وہ خاتون چاہ رہی تھی کہ میں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھوں, کنٹرول میں رکھوں. اس کے لیے کیا ہے, ساری انرجی انہوں نے عبادت میں لگا دی, تلاوت میں, کتابوں کے مطالعے میں. اور اللہ رب العزت نے جو ایک لڑکا ان کو عطا فرمایا, چونکہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ رہ کر کے وہ شوہر سرحد پہ گیا تھا, اب وہ امید سے ہو گئی تھی. اور پھر جب بچہ تولد ہوا 9 مہینے کے بعد, پھر اس بچے کی پرورش, اس کی تعلیم و تربیت کے پیچھے انہوں نے سارا مال لگا دیا اور ساری انرجی لگا دی. عبادت, ریاضت, بچوں کی بہترین تربیت, اسی میں ساری زندگی کے دن گزر گئے. نہ اجنبی مردوں کا خیال آیا, نہ کسی پیار محبت کے نام پہ آبرو کے تباہ کرنے کا خیال آیا. اور جہاں کبھی وسوسہ پیدا بھی ہوتا ہوگا تو اس وسوسے کو دبانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہوں گی. عظیم آباد پٹنہ کی ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی. انہوں نے شادی کی بات لوگوں نے کی, انہوں نے شادی نہیں کی, کہا میں شادی نہیں کروں گی. انہوں نے شادی نہیں کی, مگر اللہ کا ڈر,
سماج کی غیرت کا خیال، اپنی غیرت کا خیال، ماں باپ کی آبرو کا خیال اتنا رہا کہ وہ اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی. جب مرنے سے پہلے وصیت انہوں نے کی کہ اب تو میں مر رہی ہوں، میں بوڑھی ہو گئی، مگر میری وصیت کو نوٹ کر لینا میرے خاندان والوں، تمہاری جب بیٹیاں بیوہ ہو جائیں ان کو بیوہ مت چھوڑنا، ان کو شادی کرا دینا. میری مثال مت دینا کہ فلاں کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہوئی، ساری زندگی شادی نہیں کری اور پھر عبادت میں زندگی کے دن گزار دیا، ذرہ برابر ان کے سفید کپڑے پر کوئی داغ نہیں لگا. خاندان، ماں باپ اور مرنے والے شوہر سب کی آبرو بچا کے وہ دنیا سے چلی گئی. مگر میری نصیحت سنو، تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ کہا ہم نے آپ کو عفیفہ پاک دامن پایا، اپنے صبر کرنے والی، نگاہوں کی حفاظت کرنے والی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی کروڑوں میں ایک پایا. کہا اب میری نصیحت سن لو، تم سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کا شوہر مر جائے اس کو شادی کرا دینا، بغیر شوہر کے کسی خاتون کو مت رکھنا. انہوں نے کہا کہ میری مثال تم دو گے، لیکن جب میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور جب کوئی شہر کوتوال اگر گلی میں وہ آواز لگاتا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں گھر سے نکل جاؤں، اس کوتوال مرد سے میں لپٹ جاؤں، مگر اللہ کا ڈر، مصطفیٰ سے شرم و حیا، اپنے خاندان کی آبرو کا خیال کرتے ہوئے میں اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رہ گئی. اللہ سے میں دعا کرتی تھی، میں نماز پڑھتی تھی، میں تو رہ گئی، میں تو کنٹرول کر لیا، لیکن کوئی دوسری عورت نہیں کر پائے گی. اس لیے میری نصیحت نوٹ کر لو تم لوگ کہ جب بھی کسی لڑکی کا شوہر مر جائے اس کو بغیر شوہر کے مت رکھنا، اس کو شادی دلا دینا، چاہے زندگی کے جس پڑاؤ میں ہو. نہیں کہ 2 بچہ ہے اس کا منہ دیکھ کر کے رہ جائے گی، 2 بچہ ہے اس کا منہ دیکھ کے رہ جائے گی. یہاں تو 4 بچے کی ماں شوہر کی موجودگی میں فیکٹری میں کام کرنے والے نوکر کے ساتھ بھاگ رہی ہے. میری نگاہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں صاحب. ایک بہت اونچے پوش خاندان کی لڑکی، 3 بچے کی ماں، کروڑوں کی دولت، شوہر کا شاندار مکان، شاندار کار، لیکن سامنے ٹیلر ماسٹر کے پاس جا کے کپڑا بنوانے کی وجہ سے آنکھ چار ہوئی، محبت ہوئی. کروڑوں کا بنگلہ چھوڑ کر، اپنے باپ دادا کی عزتوں کو مٹی میں ملا کر، 3 خوبصورت چاند جیسے بچوں کو چھوڑ کر اس ٹیلر ماسٹر کے ساتھ وہ بھاگ گئی. اس لیے کہا گیا ہے کہ کرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. کیا کہا اللہ نے؟ پیدا کرنے والے رب نے، جس نے مرد عورت کو پیدا کیا ہے، اس رب نے مردوں کی ڈیوٹی، عورتوں کی ڈیوٹی کیا بتائی؟ اے عورتوں گھر میں ٹھہری رہو. جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرف بے پردہ آوارہ سڑکوں پہ مت پھرتی رہو. نہیں، مولانا دقیانوسی کی تعلیم دے رہا ہے، ٹریڈیشنسٹ ہے مولانا، پرانے خیال میں جی رہا ہے. ابھی ماڈرن ورلڈ ہے، اس ماڈرن دنیا میں عورت مرد سب ایک رہے، سب ترقی کریں، یہ وکاس سے الگ ہو رہا ہے. ایک تماچا چہرہ پہ مارے بدتمیز. کلکتہ کے آرجی کر میڈیکل کالج میں کیا تماشا ہوا ساری دنیا نے دیکھا. وہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے، سب میڈیکل کالج میں پڑھنے والے تھے، میڈیکل کالج میں MD کرنے والی لڑکیاں ہیں، کالج کا پرنسپل ہے. کیا کچھ تماشا تہ خانے میں ہو رہا ہے ساری دنیا نے دیکھا. کیا کچھ اس لڑکی کے ساتھ ہوا جو MBBS کر چکی تھی، MD کر رہی تھی. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ باپ کے سارے سپنے چور چور ہو گئے، ساری تعلیم چوپٹ ہو گئی، اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. فطرت سے بغاوت نہیں ہوگی کہ سامنے صاحب اجنبی مرد رہے، اجنبی عورت رہے، یا دونوں اپنے آپ کو بچا لیں. نہیں ہوگا. تہمت کی جگہوں پہ کھڑے ہونے سے بچو، ایسی جگہ جانے سے بچو جہاں پاؤں کے پھسلنے کا اندیشہ ہو، وہاں جانے سے بچو. یہ احتیاط کے طور پر ان کو کہا گیا کہ پردے میں رہ، ورنہ بہت سارے درندے سماج میں گھوم رہے ہیں. جب وہ سارے درندے چاہیں گے تجھ کو لوٹنا کھسوٹنا، 10 درندے ہیں اور ایک خاتون ہے خوبصورت، وہ 10 چاہتے ہیں اس سے شادی کرنا یا اس کی آبرو کو لوٹنا. ایسے میں آبرو کیسے محفوظ رہے گی؟ ایسے میں ایک طریقہ ہے قانون پردہ اسلام کا، گھر میں رہو. اگر ضرورتاً گھر سے باہر جانا پڑا، سر سے لے کے پاؤں تک ویلڈ ہو جاؤ تاکہ ان لچوں لفنگوں آواروں کی نظر تجھ پہ نہ پڑے. اب تو کالی کلوٹی بھوتنی ہے تو بھی تیرا عیب چھپا ہوا رہے گا چادر کی وجہ سے. اب تو خوبصورت حسن و جمال کی دیوی ہے تو تیرا حسن چھپا رہے گا ان گھونڈوں سے، چادر کی وجہ سے. اسلام کے ہر قانون میں حکمت پوشیدہ ہے. آج بے پردگی جنس ٹی شرٹ کے ماحول نے کالج میں زنا، یونیورسٹی میں زنا، شیلٹر ہوم میں زنا،
तहखाने में जना, मेडिकल कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटीज में जना, यहां तक कि 8 क्लास के बच्चों में जना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह जना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता है, जैसे गुटखा खैनी खाया उसी तरह गया, अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था, जब तेरे मालदार लोग बकील हो जाएं, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो, और लव करने को असाब दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो, आखिर क्या है ये? एक पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना ना खाए वह मर जाता है। अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दें वह मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्चूनर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कूचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है। उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों हैं, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अक्लमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकोड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है, भले और बुरे की तमीज सीखिए। पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाएं। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वालदहु मिन नहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस लौटेगी वहां जहां हुजूर ने जो रास्ता दिखाया है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो मुस्तफ़ा के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या जाने मुस्तफ़ा क्या है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ से पूछे मुस्तफ़ा क्या है, वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. बर्नार्ड शॉ जिसकी किताबें दुनिया भर के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, सात समंदर पार पैदा होने वाला दुनिया का एक अजीम स्कॉलर, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह तो मानवता के रक्षक कहे जाते हैं, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया के लोग उनको अपना एक्सेप्टेड रहनुमा मान लें, उनके उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारें, जो दुनिया में आग लगी है ये आग बुझ जाएगी, अमन की जन्नत में दुनिया तब्दील हो जाएगी। यह कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान के दो चार लोग उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी। और उसी ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ ने कहा था अगर आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब यूरोप बर्रे आजम में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यहाँ कहते हैं हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, मगर यूरोप का वो पढ़ा लिखा हाई क्वालिटी का दानिश्वर कहता है हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इल्म बढ़ेगा, सच्चाई की तलाश में लोग निकलेंगे, तो एक मजहब इस्लाम,
ایک رہنما پیغمبر اعظم ہوں گے جو ان کی سچائی کی تلاش کی دوا بنیں گے، اور پھر وہ سچائی کو ڈھونڈ کر وہ کلمہ پڑھ کے مشرب اسلام ہوگا، اور پھر ضابطۂ مصطفیٰ اسی کا ضابطۂ اخلاق نافذ ہوگا۔ اور اسی کو حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدری ولا فبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ حضور نے کہا تھا اس زمین پر کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے، آپ کل مریے گا، اپنے انجام کو پہنچے گا، قبرستان جائیے گا۔ بے شمار لوگ کورونا کے بعد مر گئے، قبرستان چلے گئے، لیکن اسلام ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ اس لیے زیادہ ٹینشن مت مولیے، اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے۔ وہ ہمارے گاؤں سماج کے لچے لفنگے چھوکرے جو کبھی عالم کی غیبت کرتے ہیں چائے پان کی دکان پہ، وہ لچے اپنی زبان سے کہتے ہیں پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا، آنے والا دن اسلام کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا مذہب ہے۔ ایک دن مدرسہ نہیں آیا، ایک دن قرآن نہیں سیکھا، ایک حدیث نہیں سیکھی، اب وہ اپنے دماغ سے ہندوستان کے ماحول، فلسطین کے ماحول کو دیکھا۔ کیا فلسطین کو دیکھے گا تو 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے، اس سے پہلے معلوم ہے تمہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں 6 لاکھ فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے نکلے، ایک مسلمان رئیس یہودیوں نے، ان قوم جبارین کے لوگوں نے اپنی خوبصورت بہو بیٹی کو چھوڑ دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے اکثر لوگوں نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، مگر ایک مالدار رئیس شخص تھا، ایک عورت کو دیکھا، اس سے نہیں رہا گیا، اس کو گود میں اٹھایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کیا کہا؟ حضور یہ عورت ہمارے لیے حلال ہے یا حرام؟ جناب موسیٰ علیہ السلام پرجلال لہجے میں کہ خبردار، اسے ہٹاؤ اپنے سے، تیرے لیے حرام ہے۔ مگر چونکہ بھوت سوار ہو چکا تھا، آج مطلبی آدمی ان کے مطلب کا فون کرے گا، مطلب کا فتویٰ پوچھے گا، فتوے کو ریکارڈ کرے گا، اس کو سوشل میڈیا پہ چھوڑے گا، مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کرے گا۔ ظالم، ایک مسلمان کی عزت پہ پردہ ڈالنے کا کتنا اجر ہے تمہیں معلوم ہے؟ قیامت کے دن اللہ تیرے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا۔ مگر حق بات بولنے کو اس سے مت جوڑنا۔ حق بات بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب ایک مومن کو رسوا کرنا، ایک مومن کو جہنم سے بچانا، اس کو برائی سے بچانا، اس کو غلط کام سے بچانا، یہ رسوا نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ ان کی خیر خواہی کا ایک نتیجہ ہے کہ تاکہ یہ جہنم نہ جائے۔ لیکن وہاں آدمی کے بند کمرے کا کوئی عیب ہے جس کو کوئی سماج نہیں جانتا ہے، اس عیب کو یہاں سے جا کے وہاں بیان کر دینا یہ حرام ہے۔ یہ چغل خوری، یہ غیبت کرنا، ایک مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے ان کا عیب بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک غیبت کی کیچڑ میں دھسا ہوا وہ امر بالمعروف کرنے کو برا کہہ رہا ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک غیبت اور جھوٹ اور دوسروں کے چھپے ہوئے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے مزہ لے کے بیان کرنے والا، وہ صاحب امر بالمعروف کو برا سمجھ رہا ہے۔ ذرا آنکھ بند کر کے اپنے احوال، اپنے اعمال کا جائزہ لے لے۔ امر بالمعروف کرنا، نیک بات کا حکم دینا، کسی کو برائی سے روکنا، یہ ذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو عزت دینا، ان کو جہنم سے بچانا ہوتا ہے۔ البتہ رہی بات کہ امر بالمعروف کرتے ہوئے آدمی کا تیور کبھی بگڑتا ہے، کچھ جملے زبان سے نکل جاتے ہیں، اور جب ان کو احساس ہو جاتا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے۔ آدمی کو زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں، ان لوگوں نے کیسی اپنی زندگی گزاری ہے، ان لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے۔ بس وہ چیپٹر جو میں کھولا اس چیپٹر کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ ابھی صاحب چوک چوراہے پہ بیان کرنے والا اسلام کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے، جس کو اسلام کا الف تک معلوم نہیں۔ یہ نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں، صاحب دوسرے لوگ بولتے ہیں اسلام خطرے میں، بہت سارے ملا جی کہتے ہیں اسلام خطرے میں۔ اسلام خطرے میں کیسے اسلام خطرے میں؟ حضور نے فرمایا ہے لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدری ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ مصطفیٰ کی مانے کہ تمہاری مانے، ہمارا پیغمبر سچا، ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ اس روئے زمین کا کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ کوئی کچا گھر نہیں بچے گا، کوئی پکا گھر نہیں بچے گا، ہر گھر میں اسلام داخل ہو کے رہے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ یہ مشرک اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔
تو جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو بندہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اسلام کے بارے میں تبصرہ مت کیجیے، ساری دنیا اللہ چلاتا ہے، ہم جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس اپنا مقصد حیات پر فوکس کیجیے، باقی دنیا چلانا یہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ نے چلایا ہے۔ اب ذرا سنیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں کافر قوم کے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو نیم برہنہ بنا کے سجا کے دھجا کے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس کو بلعام بن باورا نے جو تباہ و برباد ہوا، اس نے کہا تھا اگر ایک بھی آدمی زنا کر لیا تو 6 لاکھ فوج ہار جائے گی۔ یہ ٹرک کام کر گیا اس کا۔ اس نے اپنی خوبصورت بیٹوں کو سجا کے جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج شہر میں داخل ہوئی بھیج دیا۔ ایک رئیس مالدار اٹھایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فوراً اس کو الگ کر دیا اپنے سے، اب الگ کر دے، مگر چونکہ شہوت کا بھوت سوار ہو چکا تھا اس لیے وہ بندہ اپنے خیمے میں لے گیا، اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ منہ کالا کرنا تھا کہ اللہ کا عذاب پھوٹ پڑا، ایسا عذاب پھوٹا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر 70,000 لوگ طاعون کے مرض میں مر گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر 70,000 لوگ طاعون کے مرض میں مر گئے 1 گھنٹے کے اندر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مشرک کو معلوم ہوا، انہوں ایڈوائزر کو وہ آیا، ان دونوں کو آگ لگا دی، جس نے زنا کیا تھا اور جس کے ساتھ زنا کیا گیا تھا، ان دونوں کو آگ لگا دی تھی۔ عذاب تھما، مگر عذاب تھمتے تھمتے 70,000 لوگ مر چکے تھے۔ طاعون کے مرض میں گلٹی نکلتی تھی، شدید درد، فوری مر جاتے، 70,000 لوگ مر چکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کے وہاں سے نکل گئے، 6 لاکھ فوج تتر بتر ہو گئی اور شکست سے دوچار ہو گئی، فوج واپس ہوئی۔ 6 لاکھ لوگ تھے، معمولی فوج نہیں تھی۔ ایک بندہ نے زنا کیا، ساری فوج شکست سے دوچار ہو گئی، 70,000 لوگ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ بس منہ میں آیا بک دیا۔ ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والا، 2 kg پیٹ میں ہمیشہ پاخانہ پالنے والا، یہ اپنے من کی باتیں کر رہا ہے، فلمی سٹائل کی باتیں کر رہا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے، حدیث جو کہتی ہے وہ سچ ہے، خدا جو کہتا ہے وہ سچ ہے، حدیث مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور خدا رسول کی بات جو عالم کہتے وہ سچ ہے۔ نیتا کے پیچھے پاگل ہے۔ اسلام خطرے میں ہے، ڈرا کے ووٹ لیا، اپنی دولت جمع کی اور عیاشی کی، یہی سب ہوتا ہے۔ وہ اس نیتا اسلام کے نام پہ ووٹ لے گا جو اسلام کا کام کرے گا، چلانے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے آئے، کروڑوں لوگ شہید ہو گئے، 8 کروڑ لوگ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے، 50 لاکھ سے زیادہ ان یہودیوں کو ہٹلر نے ذبح کیا ہے جرمنی میں۔ ایسے ایسے لوگ مارے گئے، اسلام کے نام پہ شہید ہونے والے لوگ بے شمار لوگ شہید ہوئے، بہت سارے جنگیں ہوئی، اور پھر یہ معمولی سی جنگ کیا، یہ جنگ بھی ایک فیوریبل جنگ، مرنا تو سب کو ہے ہی، چاہے کوئی پخانہ روم میں مرے، چاہے کوئی لیٹرین روم میں مرے، چاہے ایکسیڈنٹ کر کے مرے، چاہے میدان جنگ میں شہید ہو کے مرے، مگر فلسطین کی عورتیں 70 سال سے مصیبت جھیل رہی ہے۔ وہ اب دھن یہ ہے وہ مائیں جو کبھی فلسطین چھوڑنے کا پلان نہیں بنایا، وہ بچہ پیدا کرتی ہیں اسی لیے تاکہ میرا بچہ مسجد اقصی کی آزادی کے نام پہ شہید ہو جائے۔ ان کا خون رنگ لائے گا، آج نہیں تو کل یہودی پسپا ہوں گے، قبلہ اول آزاد ہوگا اور آزاد ہو کے رہے گا، آزادی کے قریب بالکل اب معاملہ پہنچ گیا ہے۔ یہ تو سال بھر 14 مہینے ہو گئے، 14 مہینے میں 50,000 لوگ، بچے عورتیں شہید ہوئی۔ وہ تو زمین شہادت کی ہے، شہادت کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم لوگ برگر کھانے، چاؤمین کھانے، عشق بازی کرنے، گھر مکان کا مقابلہ کرنے، چائے کی دکان پہ چسکی لے کے، سماج کا ڈکیت جو اپنی نوکرانی سے زنا کرتا ہے اس کی غیبت کوئی نہیں کرتا۔ جو بچہ، جو مولانا فجر سے لے کر کے عشاء تک نماز پنجگانہ پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، انسان پیدا کرنا، ان کا جو پلان ہے ان کے خلاف، چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ، سب وہ گاؤں کا رئیس زنا کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، وہ سود کھا رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، وہ جوا کھیل رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، وہ عورتیں 2-4 مردوں کو زنا کی دعوت دیتی ہیں، کوئی اس کے خلاف بولنے والا نہیں ہے۔ سارا خلاف مسجد کے امام، تقریر کرنے والے مولانا، یہ مدرسہ، مسجد، خانقاہ، پیر صاحب، بس اس کے خلاف لے کے چائے کی دکان پہ بیٹھ کے، یہ بھی غصہ بھی بڑا ان کا چالاک ہے، چونکہ ہم جیسے کمزور لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، اسی لیے ہم کمزوروں کی غیبت ہو رہی ہے۔ لیکن وہ مالدار جو زنا کرتا ہے، سود کھا کے دولت جمع کرتا ہے، وہ لنگر حسین کرے تو سارے لوگ دوڑ جاتے کھانے کے لیے، کوئی نہیں بولتا حرام مال کا لنگر قبول نہیں ہوگا، نہیں کھانے جاؤں گا۔ حرام مال سے بچوں بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے، نہیں جاؤں گا، چونکہ ڈر ہے نا کہ جو مالدار ہے، باہوبلی ہے، ان کے 10 20 50 لوگ ہیں، اگر کوئی غیبت کیا تو 2-4 تماچا
مارا جائے گا, اس کو بس 4 انچ چھوٹا بھی کر دیا جائے گا. اسی لیے ان کے خلاف وہ ڈر کے مارے نہیں غیبت کرتا, چپ چپ بولتا ہے. یہ مولوی صاحب بیچارہ کچھ تو بگاڑ نہیں پائے گا اس کا. اسی لیے صاحب پڑھے لکھے لوگ, ٹیچر کلاس کے لوگ سب دکان پہ بیٹھ کے مولوی صاحب کے خلاف, مدرسہ کے خلاف. اسی لیے آج مدرسہ مٹ رہا ہے, چونکہ جب ان کو اتنی بے عزت کی جائے گی تو کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا. علم دین کو جب سمان دیا جاتا ہے, جب ملا احمد جیون کو کا پاؤں چوما جاتا ہے, تب سارا ہندوستان تمنا کرتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہوتا تو میرے بیٹے کو عزت مل جاتی. آج جو مدرسہ اجڑا ہے اسی لیے اجڑا ہے کہ جیسی کی تیسی کرنا, اس کو بیٹی دینا ہے, ان کی غیبت کرنا ہے. یہ اگر بائک خرید لے تو حرام خوری کا الزام لگا دینا ہے. یہ اگر آلٹو خرید لے تقریر کر کے تو اس پر حرام خوری کا الزام کو کوئی سیٹ دیا ہوگا. یا حج بھی کر لے تو پھر کوئی دوسرا آدمی حج کیا ہوگا یا زکوٰۃ خیرات کے پیسے سے حج کیا ہوگا. دوسرا آدمی دھرم گرو کو سمان دیتا ہے, فارچونر پہ میرا دھرم گرو چلے, اس کا پاؤں چھوتا ہے, ان کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کے آشیرواد لیتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہیں, اس کا دھرم گرو فارچونر پہ آئے, ان کا پاؤں چوما جائے. اور جو سچا مذہب کا خدمت کرنے والا ہے اس کی جیسی کی تیسی میں نے کر دیا. ذرا غور سے سنیے, کام اسلام پڑھیں گے تو پھر موجودہ مصیبتوں سے گھبرائیں گے نہیں. یہ سب چلتا رہتا ہے. اسلام زندہ رہتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب اس کی مثال سنیے, 14 مہینے ہو گئے, جو بولا تھا 4 دن میں غزہ تباہ کر دوں گا, 14 مہینے میں آج غزہ زندہ ہے. اپنے قیدیوں کو چھوڑا نہیں سکا. اور اس کے صبر, اس کی ہمت کو دیکھ کر امریکہ, یورپ کے بہت سارے یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام کو قبول کر لیا. خبریں آ رہی ہیں کہ 2015 سے لے کے 20 کے بیچ میں 30 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے 5 سال کے اندر. اور اس بیچ میں جب سے جنگ چلی 14 مہینے کے اندر, صرف فلسطینیوں کا صبر, ان کا جذبہ, ان کا حوصلہ, ان کے صبر, ان کے حوصلے, ان کی تلاوت, ان کے نماز کی کہانی اور خوش دلی سے شہادت قبول کرنے کے جذبے کو دیکھ کر کئی ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مومن بن گئے. چونکہ ان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی وہ امریکہ اور اسرائیل, یہ دونوں مہاشکتی دنیا کی, امریکہ ہی ہے سمجھ لیں, وہ تو اسرائیل تو اس کی ایک ناجائز اولاد ہے, اصل میں امریکہ ہے. مگر یہ مٹھی بھر نوجوان اس مہاشکتی سے ٹکر لے رہا ہے. 14 مہینے ہو گئے اور آج تک ہار نہیں مانی ہے. آپ کو تو کچھ نہیں لگا, آپ کو تو اخبار پڑھا, سوشل میڈیا کو دیکھا, آہا کیا, لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ آہا نہیں, ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری عورتیں وہاں دانے دانے کو ترس رہی ہیں, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, جو زندہ ہیں وہ دانے کو ترس رہے ہیں. تو آہا نہیں بلکہ آنسو بہا کے رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. الہی میں بے نمازی ہوں, میرے بھائی پہ آفت ٹوٹی ہے, میری مسجدیں ویران ہیں, میرے بھائی پہ مصیبت آئی ہے, ہم یہاں چین سے کھا پی رہے ہیں, میرے بھائی پہ آفت آئی ہے. تو سچا مسلمان آہا کر کے نہیں رہے گا. سچا مسلمان سچی توبہ کر کے نماز شروع کرے گا, دعا کرے گا, مالک میری بدعملی سے میرے بھائی پہ عذاب آیا ہے, اب میں توبہ کرتا ہوں, سچی غلامی مصطفیٰ کی کرنے کا عہد کرتا ہوں. سچی توبہ کیا یہ چک علی پور میں ہوگی, اس کا پازیٹیو اثر فلسطین میں دیکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عذاب اس لیے نازل کرتا ہے تاکہ جو مرنے والا تھا, شہید ہونے والا, وہ تو مر گیا, اعلیٰ موت چلا گیا, لیکن جو زندہ ہیں وہ عبرت حاصل کریں. اسی لیے تیجا 40واں ہے, تاکہ دوسرے کے تیجا میں اپنا تیجا جھانک کے دیکھیں, دوسرے کے جنازے میں اپنی لاش جھانک کے دیکھیں. اسی لیے احد پہاڑ کے برابر 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے جنازے میں جانے سے, تاکہ ان کے جنازے میں اپنا جنازہ جھانک کے دیکھیں. وہ تو مرنے والا مر گیا, ہم جو زندہ ہیں کم سے کم ہم تو چوری, ڈکیتی, شراب, جوا, جھوٹ, غیبت, برہنگی کا ماحول, سب گناہ سے توبہ کریں. ان کو دیکھنے کے بعد سمجھیں کل ہمارا جنازہ نکلے گا. جو زندگی بچی ہے سچی توبہ کر کے عبادت میں کر لوں. یہ عبرت کی خاطر ہے. تو وہاں جنازے میں, وہاں قبر کے بارے میں حساب نہیں, خالی باؤنڈری وال کیسے ہوگا, درخت کیسے کاٹا جائے گا, یہ نیتا ایسا نہیں کیا, وہ سڑک نہیں بنایا. وہاں بات ہونی چاہیے اپنی آخرت کی, تو وہاں بھی راجنیتی کر رہا ہے. سامنے جنازہ دوست کا پڑا ہوا ہے, اب وہاں اننیسیسری غیر ضروری باتوں میں پڑا ہوا ہے. ذرا غور سے سنیے ہماری بات. میں کہہ رہا ہوں کہ مدینے کا وہ مجاہد 27 سال کے بعد لوٹا ہے. اس عورت نے 27 سال تک اپنی عزت کی حفاظت کی, اجنبی مرد نے چہرہ تک نہیں دیکھا. جب وہاں سے لوٹ کے آیا, مسجد نبوی میں درس حدیث کی محفل سجی تھی, اس محفل میں آ کے بیٹھا, اور محفل میں بیٹھنے کے بعد ان کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ شیخ الحدیث جو مدینے کے علماء کو درس دے رہے ہیں, کاش یہ شیخ الحدیث میرا بیٹا ہوتا, کاش یہ شیخ الحدیث میرا بیٹا ہوتا. خیال پیدا ہوا, آیا گیا, محفل برخاست ہوئی.
علماء مدینہ کو درس دینے والا شیخ الحدیث مسند پر بیٹھ کر کتنی عزتوں کا مالک ہوگا. جب وہاں سے لوٹ کے اپنا گھر آیا، 27 سال کے بعد گھر آیا، ان کی بیوی 27 سال سے کیسے اپنے آپ کی حفاظت کی. یہاں 27 گھنٹے لوگ بچ نہیں پاتے، 27 دن نہیں بچ پاتے. جن کے شوہر باہر کام کرتے ہیں، ان کے گھر کی خواتین کی کیا کہانی ہے سارے لوگوں کو معلوم ہے. کیا ہو، اخبارات کی خبریں، اخبارات کے صفحات پٹے ہوئے ہیں. ماہنامہ اشرف کی کہانی میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں تو صاحب خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ صاحب کس طریقے سے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے گھر کی عورتیں ہو گئی، ہمارے گھر کے لوگ ہو گئے گرم کھانا، گرم غذا، گرم ٹیلی ویژن. اگر گرمی پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہوٹل موجود ہے، بس فون موجود ہے، ہوٹل اٹینڈ کیا، رہو تم سعودی عرب میں، وہیں کماؤ کھاؤ، صرف وہاں سے پیسہ بھیجو. تمہارے پیسے سے پرس، تمہارے پیسے کا موبائل، تمہارے پیسے کا سارا صوفہ گدا سب ہے، سب تیرا کام ہو رہا ہے. تم اپنا وہیں پہ رہو، سارا کام سارا چل رہا ہے، بال بچے پڑھ رہے ہیں، سب کام ہو رہا ہے. اب بچہ مست ہے وہاں، 5 سال کے بعد لوٹ کے آتا ہے، ساری کہانی ختم ہو چکی ہوتی. اللہ کا ڈر. 2 کام، ایک کام یا تو جہاں رہ مزدوری کر، وہاں اپنی بیوی کو ساتھ رکھ، نہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن میں رہ، نمک روٹی کھا اور زندگی گزار. نہیں تو ایک کام کر، اپنی بیوی کے ہاتھ میں قرآن دے دے. فجر کے بعد تلاوت کرنا 2 گھنٹہ، مغرب کے بعد سورہ دخان، سورہ ملک، سورہ مزمل پڑھنا، ظہر کے بعد قیلولہ کے بعد 1000 درود پڑھنا. اس کو یہ ڈیوٹی لگا دیجئے، 27 سال کے بعد بھی آپ لوٹیں گے تو آپ کی بیوی محفوظ رہے گی، آپ کی بیوی سیف رہے گی. اگر یہ کام نہیں رہا تو 27 دن 27 گھنٹے برداشت نہیں ہوگا، چونکہ چاروں طرف گناہ کی طرف آمادہ کرنے والے سارے اوزار، سارے ہتھیار موجود ہیں. موبائل سے لے کر کے گھناؤنے ماحول تک، ٹیلی ویژن کے میوزک اور سنگیت سے لے کر کے آس پڑوس کے ماحول تک، ہر طرف گناہوں کی طرف پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے وہ سارے لوازمات موجود ہیں. 27 سال کے بعد جب گھر پہنچے تو بیوی سے بات کرنے لگے، بات ہونے لگی. اسی درمیان مدینے کا شیخ الحدیث ان کے گھر میں داخل ہوا. دیکھا اب کیا کہتا ہے وہ مجاہد، کہتا ہے کہ میرے گھر میں آپ اجنبی آدمی، آپ شیخ الحدیث ہیں، عالم دین ہیں، مدینہ کے علماء کے سردار ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن بغیر اجازت میرے گھر میں آپ کیسے داخل ہو گئے؟ اب یہ شیخ الحدیث کیا کہتے ہیں، یہ تو میرا گھر ہے، آپ میرے گھر میں اجنبی کیسے داخل ہو گئے؟ آپ میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ دونوں میں تکرار ہونے لگی. اندر سے خاتون کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ میرے شوہر نامدار، وہ اجنبی نہیں ہے، وہ آپ کا وہ بیٹا ہے جو بطور امانت چھوڑ کے آپ گئے تھے. اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں میرے لال، یہ تمہارے وہ باپ ہیں جو 27 سال کے بعد سرحد اسلام سے واپس گھر لوٹے. دونوں باپ بیٹے گلے لگ کر خوب محبت اور مسرت کے آنسو بہائے. شوہر نے پوچھا کہ یہ 40,000 سونے کے سکے جو دے کے میں گیا تھا، اس کو تم نے کس مصرف میں خرچ کیا؟ کہا آپ کے اسی بیٹے کی تربیت کے پیچھے میں نے سارا مال لگا دیا. آج مدینے کے علماء کے سردار کون تھے وہ؟ اگر تقریر سنتے ہیں، کتابیں اسلامی پڑھتے ہیں تو نام سنے ہوں گے ربیعۃ الرائے کا. باپ مجاہد 27 سال تک سرحد پر ہے، ماں 27 سال سے اپنی عزت کی حفاظت کی. اجنبی مرد پڑوس کا نہیں دیکھا کہ اس گھر میں خاتون کیسی رہتی ہیں. تب اللہ نے ان دونوں نفیس جوڑے کو ربیعۃ الرائے جیسا شیخ الحدیث محدث بیٹا عطا فرمایا. آج ماحول جیسا ہے، بس سب اخبار، ناول، ٹیلی ویژن، موبائل، سوشل میڈیا، چٹک مٹک، ماربل دکان، یہ وہ سب لگے ہوئے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، میں اپنی گفتگو جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں میں اپنی بات کو لے جا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ویگیانک کہتے ہیں دودھ اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے، گوبر اور پیشاب کے بیچ سے نکلتا ہے صاف و شفاف دودھ تمہارے کھانے کے لیے. اب سائنس آج کہتے ہیں 1400 سال کے بعد ریسرچ ہوئی. تب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں میں نشانیاں ہیں، عبرت ہیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ الصمد. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے، میں تم کو پلاتا ہوں دودھ، ان کے پیٹ سے وہاں سے نکالتا ہوں، من بین فرسیوں و دمن، فرس من لید گوبر، دم من خون، یعنی گوبر اور خون کے بیچ سے میں نکالتا ہوں صاف شفاف سفید دودھ تمہارے لیے.
جو صحت بخش ہے. اب بتائیں کہ جہاں ویگیانکوں کی نظر آج گئی, قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے, خون اور گوبر کے بیچ سے. نہ خون کی لالی ہے نہ گوبر کی بدبو اس میں ہے. کون ہے جو گوبر اور خون کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ ہمارے لیے نکالتا ہے؟ جب بندہ غور کرے گا وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو دودھ تیرے لیے, گوشت تیرے لیے, سبزیاں تیرے لیے, آسمان تیرے لیے, سورج و چاند تیرے لیے, زمین تیرے لیے, پھر تم کس کام کے لیے؟ جس دن یہ سوال کا جواب تلاش کرے گا, آواز آئے گی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ساری نعمت تیرے لیے, تیری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا واحد کے لیے. ساری نعمت تمہارے لیے, تمہارا سجدہ خدا واحد کے لیے. بس حدیث ہے سرکار کی, آخر زمانے میں لوگ پاگل ہو جائیں, صرف دماغ سے کام نہیں لیں گے. مکان دیکھیں گے ہم کو چاہیے, کپڑا دیکھیں گے ہم کو چاہیے, گاڑی دیکھیں گے ہم کو بھی چاہیے. فلاں آدمی کے بیٹے کی شادی میں 100 اسکارپیو لے کے گیا, چاہے بھیک مانگیں چاہے زمین بیچے, ہم بھی ویسے ہی کریں گے. عقل مند ہوگا تب نہ بس سوچے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سیاتی علی الناس زمان, ان قریب ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ تنزع عقول اکثر ذالک زمان, اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین دی جائیں گی. کافر جب گوبر کو پاک سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کا دماغ کیسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. اب آپ تو کم سے کم پاکی اور ناپاکی کا خیال کیجیے, آپ تو کم سے کم مسجدوں کو آباد کیجیے, آپ کی عورتیں تو کم سے کم جینس اور ٹی شرٹ پہن کے سماج میں زنا کی دعوت نہ دیں, آپ تو کم سے کم قرآن پر عمل کیجیے کہ گھر میں ٹھہری رہیے. انجینئر بنے 1 کروڑ کمائے مر گئے, خربوں سال کے جہنم میں پہنچ گئے. اس سے بہتر ہے وہ جو بہار شریعت پڑھی, کھانا بنائی, گھر کو جنت بنائی, اور ڈاکٹر نہیں بنی, کنیز فاطمہ بن کے مصطفیٰ کی جنت پہنچ گئی. اس سے بہتر ہے وہ. تو آخرت کو ہمیشہ چرچا کا وشے بنانا ہوگا. جو آخرت اور جنت پہ وشواس کرتا ہے اس کو صبر ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے, خودکشی نہیں کرے گا, سوسائڈ نہیں کرے گا. یہی ہے نصیحتوں کی جان, یہی ہے واعظ اور نصیحت, یہی ہے اصل تقریر, یہی ہے اصل واعظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو, سبوں کو نیک بننے, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی مجلس بھی یہاں ہوگی, کل تو میں نہیں رہوں گا, البتہ خانقاہ رضویہ بریلی شریف سے سرکار توصیف ملت تشریف لائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا, اعلیٰ حضرت نے اسلام کی وہ خدمتیں کی, اسلام کی وہ تبلیغ کی, حقیقی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. 2 گھنٹہ سوتے تھے, ساری زندگی دین کی خدمتوں کی نظریں کرتی, باپ کی زمین بیچ بیچ کر کتابیں لکھ چھاپنا, مسجد مدرسہ بنانا, دین کی خدمتیں کرنا. اپنے لیے کوئی دولت میں اضافہ نہیں کیا, جبکہ وہ اس وقت کے کریم پرسنالٹی کے مالک تھے کہ ہندوستان کے چاہتے تو وزیر اعظم, صدر ہندوستان بن گئے ہوتے. لیکن انہوں نے ساری طاقتیں دین کی خدمت میں لگا دی. تو اللہ رب العزت نے وہ سمان دیا ہے کہ بریلی نوابوں کا شہر کہلاتا تھا, رامپور اسی کے بازو میں ہے, اودھ لکھنؤ اس سے پہلے ہے. یہ سب نوابوں کا علاقہ, 1000 بیگھہ زمین, 2 4 10 50 گاؤں اس کے ادھین میں تھے, یہ نواب تھے. کوئی نہیں جانتا کہ رامپور کا کون نواب ہے, مراد آباد کا کون نواب تھا, اودھ کے کون نواب تھا. مگر اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی, مسلمانوں کے ایمان کو جو بچایا, عشق رسول کا جو پیغام دیا, آج اسی کا انعام یہ ملا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. حسد کرنے والا جل رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, رضا کے خلاف پوسٹ کر رہا ہے. علی گڑھ کا الگ, دیوبند کا الگ, سہارنپور کا الگ, اور صاحب اور بھی بہت ساری جاہل خانقاہوں کا سجادہ نشین جو عالم نہیں بنا, حافظ نہیں بنا, محدث نہیں بنا. تو اب جب محدث نہیں بنا مگر چاہتا ہے کہ محدث کی طرح عزت مل جائے, اب وہ چاہتا ہے تو اب عزت نہیں ملے گی تو کیا کرے گا, پڑھا لکھا نہیں, اب تو وہ غیبت کرے گا, وہ برائی بیان کرے گا. اب جیسے بہت سارا مولوی نکل گیا ہے صاحب پوسٹ دینے والا موبائل پہ, اب صاحب جو دیکھا کہ اب پورے ہندوستان, پوری دنیا بھر سے حق بولنے والے کی حمایت اور تائید حاصل ہو گئی, تو اب ان کو پچ نہیں رہا ہے, تو اب وہ چوٹی کاٹنے کے لیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے, بس وہ اپنا چوٹی کاٹ رہا ہے.
उसी तरह से आला हजरत को जब देखा पूरी दुनिया में रजा 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 का चर्चा हो रहा है, मस्जिद रजा के नाम पर, खानका रजा के नाम पे करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा, शहरयार रजा, तौसीफ रजा, एहसन रजा, मुकर्रम रजा, मुशर्रफ रजा, फना रजा, रजा अकेला था और करोड़ों आदमी के नाम के लफ्ज़ रजा मिल गया। तो अब ये बैठ के बाप के मज़ार की चादर बेच के खाने वाला, नहीं पढ़ने वाला, या स्कूल कॉलेज में थोड़ी सी डिग्री हासिल कर लिया, अब ये रजा का दुश्मन बन के चाहता इनका नाम हटा दें, इसका नाम मिटा दें। देवबंद वाला अलग, अलीगढ़ का छोटा मोटा पढ़ा लिखा अलग, सब दुश्मन बन गए। मगर क्या हुआ रजा का? 107 साल से जायद का अरसा गुजर गया, इस बीच में रजा का नाम घटा नहीं, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। उसी खानदान आला हजरत का एक चश्मो चराग कल आने वाले हैं, उनका बयान भी सुनना है। जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं उन सबों को उनके हाथ पे तौबा करके बैत भी होनी है। इस दौर में ईमान बचाने का एक रास्ता है, वरना इधर घूमे तो मौला अली 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 कर करके राफिजी की तरफ चले गए, और इधर घूमे तो अहले बैत अतहार के दुश्मन बन करके जो जहन्नम चले गए। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत। क्या अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यहाँ अहले बैत से भी प्यार है, मौला अली से भी प्यार है, मगर सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल, उमर फारूक उनके बाद सबसे अफजल, उस्मान गनी उनके बाद सबसे अफजल, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उनके बाद अफजल। ये चारों यार हैं मुस्तफ़ा के, चारों लाजवाब हैं, सबकी खिदमतें बेमिसाल हैं। मगर जहाँ नंबरिंग की बात आएगी तो नंबर वह जो मुस्तफ़ा ने बताया है। तुम्हारे लिली करने से नंबर नहीं बनेगा, जो हुजूर ने अपने यारों का नंबर दिया है वो नंबर है सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर, हज़रत उमर फ़ारूक का दूसरा नंबर, उस्मान गनी तीसरे खलीफा, हज़रत मौला अली चौथे खलीफा। तो मुस्तफ़ा ने जो नंबरिंग की है, हदीस पाक में जो मज़मून ज़ाहिर है, जहाँ जहाँ जिक्र हुआ है, तो वो है अपने मन नहीं चलेगा, गढ़ के नहीं चलेगा। जाहिल लोग नमाज पर तकरीर नहीं करेगा, वह ढोल पे तकरीर करेगा, ढोल पे ताज़िया पे। जाहिर सी बात है वो कुरान हदीस पढ़ेगा तब ने इल्म की बात करेगा। वो तो अपने दोस्त अपने मुरीदों को बचाने के लिए कि ये बचा रहे ताकि हमको नजर ना दे, ताकि मेरा पेट भरे, क्योंकि वो कलम का मुसन्निफ तो है नहीं कि किताब लिखेगा, मुदर्रिस तो है नहीं कि पढ़ा करके पैसा कमाएगा। अब वह ढोल बजा के पैसा कमाता है। यह ढोल बजाने वाला वो चला है आला हजरत के खिलाफ बोलने के लिए, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आला हजरत के मसलक में सब राइट एंड रॉन्ग सबका फ़र्क हो गया। मैंने क्या कहा? जो बोलता है नमाज छोड़ो सिर्फ फातिहा मिलाद में लगा रहो, वो भी गुमराह हो, भटक गया वो रास्ते से। और जो बोलता है सिर्फ नमाज पढ़ो फातिहा मिलाद हराम है, वो भी अपना जहन्नम का रास्ता चुना है। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत। नमाज भी होगी, फातिहा मिलाद भी होगी, नमाज भी होगी, मज़ारात की हाज़िरी भी होगी, नमाज भी होगी, 12वीं का जुलूस भी निकलेगा, नमाज भी होगी, गौसे पाक का लंगर भी बांटा जाएगा, नमाज भी होगी, मस्जिद भी जाया जाएगा, अजमेर और बंडवा शरीफ भी जाया जाएगा। वो फिर यही मसलक आला हजरत है, यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही सीधा रास्ता मसलक आला हजरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मसलक आला हजरत की रस्सी को मरते दम तक थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। सोचा था कि 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, अरे 2 बजकर अच्छा 12:30 हो गया। चलिए बहुत टाइम हो गया, बस बहुत टाइम हो गया। वो तो शायर लोगों को कहा जाता है कि एक कलाम और सुनाइए, एक कलाम और सुनाइए, एक कलाम और सुनाइए। मगर आपने साहब माशाअल्लाह तकरीर सुनने का आपने रिकॉर्ड बना दिया। लोग बदनाम करते हैं कि साहब बंगाल में लोग तकरीर नहीं सुनते हैं। बंगाल में माशाअल्लाह क्या बात है, आपने बता दिया लंबी तकरीर सुनने के बाद कि हम लोग फालतू बातें नहीं सुनते हैं, हम लोग हुजूर की अच्छी नात सुनते हैं, कुरान हदीस की बात सुनते हैं। और अच्छी नात तो हम लोगों को तो आला हजरत ने सिखाया है। हम लोग तो बचपन से नात पढ़ते हैं, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हम लोग तो बचपन से सुनते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا 2 سال پہلے، میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سچا عشق سینے میں پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، واہ، اور یہ نعت پبلک کو سنانے میں سے زیادہ مصطفیٰ کو سنانے سے فائدہ ملتا ہے۔ پبلک کو سنانے کے بعد پیسہ دیجیے، پیسہ دیجیے، اے تم پیسہ نہیں دے گا تو بھاگو، یہ سب بات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تنہائی میں نعت مصطفیٰ کو سناؤ، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 2 بجے اٹھتے تھے، نعت لکھتے تھے، نعت پڑھتے تھے۔ مصطفیٰ سنیں، مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہاں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہاں تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسہ لینے کے لیے یہاں یہ کرنا ہے۔ اور ان کو بولو تو بولتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی سنت ہے، تو حسان بن ثابت کن کو سناتے تھے؟ مصطفیٰ کو سناتے تھے۔ تو تم بھی مصطفیٰ کو سناؤ، بند کمرے میں سناؤ، تہجد کی نماز پڑھ کے سناؤ، سر سے لے کے پیر تک نہ نماز ہے، نہ جمعہ ہے، نہ تسبیح ہے، نہ درود ہے، بس آپ حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ جہاں کچھ نہیں ملے تو بس سب سنت ختم ہو جائے گی۔ یہ مال آتا رہتا ہے تو اپنا چلتا رہتا ہے۔ اس کو حسان بن ثابت کے سے اس کو جوڑ رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں۔ نماز سب سے بڑا فرض ہے، جو نماز نہیں پڑھے اس کی گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو نماز نہیں پڑھے وہ کتنوں نعت خوانی اچھی آواز میں پڑھے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا تھا، کہا حضور یہ میرا کلام دیکھیے۔ اس کلام میں تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں، حضور کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں۔ کہا جو آپ نے لکھا ہے اگر سچ لکھا ہے تب تو آپ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ جو حضور کی محبت میں تڑپے گا وہ تو ولی ہو جائے گا۔ رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے، پبلک کے سامنے روتا ہے۔ آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں، یہ سب ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ۔ سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا۔ حدیث قرآن سناؤ یار، اللہ نے کیا کہا، حضور نے کیا کہا، یہ اسلام سناؤ۔ یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تقریر کی جاتی ہے، ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا، اب ایسے کرنا۔ ایکٹنگ جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی۔ بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دے لوگ، سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دے۔ بولنا ہمارا کام ہے، دل کا بدلنا اللہ کا کام۔ کسی عالم کے ذمے نہیں کہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کر کے مسجد میں داخل کریں، صرف اللہ کا کلام پیش کر دیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے، دل بدل دے گا۔ نیکوں کی صحبت میں رہیں، نیکوں کا چہرہ دیکھیں، چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے، چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ جس طرح چور کو دیکھنے کے بعد چوری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، نیتا کو دیکھنے کے بعد نیتا بننے کا جنون سیا ہوتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد جنتی بننے کا جنون سا۔ واہ، بہت خوب، بہت اچھا پیغام۔ چائے پان کی دکان پہ تو دنیا داروں کو خوب دیکھا ہے، کبھی عالم کے پاس آئیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیے، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ کے لیے صحیح ضرور عالموں سے مصافحہ کیجیے۔ مدرسہ آئیے، مصطفیٰ کے مہمان کو دیکھیے، مدرسہ کو دیکھیے، مسجد کو دیکھیے، عالموں سے ہاتھ ملائیے، ضرور آپ کا سینے کا رنگ بھی بدلے گا۔ اللہ نے چاہا تو پیشانی سجدے کے لیے جھک جائے گی، اللہ نے چاہا تو گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں جلسے کا چرچا کیجیے، اپنے گھر میں جو تقریر ہوئی اس کو ریپیٹ کیجیے، اس کو بیان کیجیے اپنے بال بچوں کے سامنے، حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا۔ بہت سارے فون آتے ہیں دنیا بھر سے، بہت سارے بولتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو مولانا ہے تو وہ ہے، تو ہم کو جلسے میں لوگ فتویٰ دینے کے لیے بلاتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے؟ کروڑوں مفتی موجود ہیں، لوگ نہیں بلاتے ہیں۔ سب کا کام ہے، ہم کو یہاں واز کے لیے بلایا جاتا ہے، واز کی بات کرو یار، کیا وہ سب بیکار کی باتیں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، چنا نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہو کہ سب کو ننگا بنا دو؟ کسی کو تو رہنے دو جس کی بات کو لوگ غور سے سن رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، لوگ نیک بن رہے ہیں، کم سے کم کچھ تو رہنے دو۔ سب چکر باتیں کرنا ضروری نہیں ہے، خاموش رہنے سے ہی بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی ضروری ہے کہ سب بات کا چٹر جواب دے دیں اور سب بات بول دیں؟ بس ہاتھ میں قلم ہے، موبائل ہے، چٹر کیا، بس چلا دیا، بس سب بات کے کمنٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں۔
خاموشی رہنے سے بڑے بڑے پرابلمس کا سولوشن ہو جاتا ہے. ایک بندہ کو آدمی سن رہا, ہزاروں آدمی کے فون آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, ہزاروں آدمی. ایک نیتا ہم سے بولا 10 دن پہلے, ایک نیتا جو جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا ہے, وہ نیتا بولا کہ حضرت آپ کی تقریر سنیں, اس کے بعد سے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. وہ نیتا سچی بات ہے, وہ نیتا ہم سے بولا کہ ہم جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو جماعت سے 10-20 منٹ پہلے چلے آتے ہیں مسجد, اب وہاں 3-4 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بتائیں اس اب یہ لپیٹ کھسیٹ کر کے ہم کو بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتا ہے. جس آدمی کی بات لوگ سن رہے ہیں, نمازی بن رہے ہیں, جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے, ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو, چاہے جس طرح کی باتیں ہوں, جو بھی باتیں ہوں, ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا, رجوع کر لیا, 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا اور اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے, جب ہم کہہ دیا بھائی جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا, یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کرا, جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے, بھائی بندر ادھر آؤ. مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں. ہمارا ایک استاذ تھا, وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں, ایسی سے باتیں کرتے تھے. تو آدمی اپنے چھوٹوں کو, اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے تو بس ہو گئی بات, ختم ہوگی. جب بندہ ایک رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا, تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے, اپنا کام کرنا چاہیے. اب اللہ رب العزت کا ڈر جب دل میں رہتا ہے تب بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے. یہاں تو چونکہ خود ہی سر سے لے کے پیر تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے, نہ تلاوت کا, نہ درود کا, نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے, تو وہ بندہ تو اچھائی کیسے برداشت ہوگی اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. عالم دین کی عزت کرنے, ان کی گفتگو کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت